بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے جوگندر پال کی حیات و خدمات پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ نصاب میں جو شامل افسانہ ہے گرین ہاؤس، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں سیمسٹر 4 میں MJ8 کا پیپر ترقی پسند اور جدیدیت سے منسلک افسانہ نگاروں کے حوالے سے ہے، اور جوگندر پال جو آخری افسانہ نگار ہے ان کا تعلق جدیدیت سے رہا ہے۔ جوگندر پال کا نام اردو فکشن کی دنیا میں کافی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے آزادی کے بعد افسانوی زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا، یعنی 1955 کے آس پاس جب نیا افسانہ وجود میں آیا، اسی زمانے میں جوگندر پال نے افسانہ نگاری شروع کی۔ جوگندر پال نے اردو افسانہ نگاری کا باقاعدہ طور پر آغاز 1950 کے بعد اپنایا، جبکہ وہ اس کی ابتدا 6-7 برس قبل کر چکے تھے۔ وہ جس دور میں جس میں جوگندر پال کی افسانہ نگاری کا باقاعدہ آغاز ہوا، اردو میں ترقی پسند تحریک کے عین شباب کا دور تھا، لہٰذا ہر نئے لکھنے والے اس دھارے میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن جوگندر پال نے دانشمندی سے اس دھارے کو اپنے آپ سے الگ کیا اور کنارے کنارے چلتے ہوئے انہوں نے افسانہ نگاری کے اس دور میں قدم رکھا جسے ہم جدیدیت کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جدیدیت کا دور اردو افسانے کے لیے کافی مشکل دور رہا ہے، افسانہ نگاریوں کے لیے بھی اور افسانے کے قارئین کے لیے بھی۔ وہ اس حوالے سے کہ ترقی پسند افسانے سے کسی طرح بھی ان کے افسانے مماثل نہ ہو جائیں، لہٰذا انہوں نے علامت نگاری اور تجریدیت کو اپنے افسانوں میں برتا۔ جوگندر پال نے جن کے کئی افسانوی مجموعے شائع ہوئے، جن میں دھرتی کا کال، رسائی، بے محاورہ، کھلا، مقبرہ، کھودو بابا کا مقبرہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ انہوں نے جو افسانہ نگاری کا آغاز کیا وہ ہندوستان میں کیا، لیکن جب ایک زمانے کے بعد انہوں نے بدوباش اختیار کی کینیا یعنی ساؤتھ افریقہ میں، تو جو ابتدائی جو ان کا مجموعہ ہے دھرتی کا لال، اس میں افریقہ کی زندگی اور وہاں کے لوگوں کے مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ یہ اردو میں ایک طرح سے نئی ٹیکنیک تھی کہ نئے جگہ کے افسانوں کو، موضوعات کو یہاں کے افسانہ نگاری میں برتا جائے۔ تو یہ خاص بات ہے جوگندر پال کی، اور یہ بھی خاص بات ہے کہ وہ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں کا حصہ بن کر رہتے ہیں۔ ہندوستان میں تھے تو ہندوستان کی کہانی لکھی، کینیا گئے تو کینیا کی کہانی لکھی، پھر ہندوستان جب واپس آئے تو انہوں نے ہندوستان کا موضوع کو اختیار کیا۔ ہمارے نصاب میں جو ان کا افسانہ ہے گرین ہاؤس، یہ افسانہ کھوتو بابا کا مقبرہ نام کے افسانوی مجموعے میں شامل ہے، اور وہ مجموعہ 1994 عیسوی میں ماڈرن پبلشنگ ہاؤس نئی دلی سے شائع ہوا ہے۔ اس افسانے کی خاص بات یہ ہے کہ اس افسانے میں انہوں نے بدلتی قدروں کا بھی بیان کیا ہے۔ ایک لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ مجموعہ کافی اہم ہے۔ یہ ایک شخص جس کا نام مولو ہے، اس کی داستان بیان کرتا ہے افسانہ، جو پہلے اپنے وطن سیالکوٹ سے ہجرت کر کے کینیا چلا گیا اور پھر وہاں سے امریکہ میں قیام پذیر ہوا۔ اب وہ امریکی شہریت اختیار کر چکا ہے۔ افسانے کا آغاز کینیا کے ایک ہوٹل کے روم سے شروع ہوتا ہے، جہاں مولو کے علاوہ دوسرے ملک کے سفیر بھی موجود ہیں۔ وہ تمام سفیر آپس میں بہو گفتگو نظر آتے ہیں۔ ان کے مکالموں میں جوگندر پال نے نہایت چابودستی سے نہ صرف قدیم اور جدید ثقافتوں کا تقابل پیش کیا ہے، بلکہ ان کی گفتگو سے یہ بھی ابھارا ہے کہ کیا امریکی سرکار نے اسپیس ٹیکنالوجی شیطان کو بیچ دی ہے۔ جوگندر پال نے جہاں جدید انسان کی بے حسی اور غیر اخلاقی رویے کی جانب اشارہ کیا ہے، وہیں انسان کے وحشیانہ پن پر بھی کاری ضرب لگائی ہے۔
آخر یہ شیطان کون ہے؟ یہاں یہ سوال قابل غور ہے۔ دراصل یہ سوال کر کے جوگندر پال جدید دور کے انسان کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے اندر چھپے ہوئے شیطان کو باہر نکالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس افسانے میں گرین ہاؤس ایک علامت کے طور پر ابھرتا ہے۔ یوں تو گرین ہاؤس ہوا کی آلودگی سے ترتیب پانے والی فضائی چھت کو کہا جاتا ہے، لیکن اس افسانے میں معاشرتی اور سماجی آلودگی کو گرین ہاؤس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انسان کے کمتر اور پست خیالات سماج کی ماحول کو بگاڑتے چلے جا رہے ہیں، جس سے اس گرین کی چھت موٹی ہوتی جا رہی ہے، اور اگر یوں ہی چلتا رہا تو ایک دن یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں جہنم کا روپ اختیار کر لے گی، چونکہ یہ ایک ایسی چھت ہے جو انسان کو ایک نیک ارادوں اور بلند خیالی سے دور رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ گرین ہاؤس اپنے اندر علامتی اور اینٹی ثقافتی رنگ لیے ہوئے ہے، وہیں یہ طنزیہ فضا سے بھی معمور ہے۔ ملک کے جمہوری نظام پر طنز کرتے ہوئے جوگندر پال نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ انتخابات میں ڈھول بجانے والوں کو نہ شمار کرے تو انتخاب کرنے والے بھی وہی ہوتے ہیں جو منتخب ہوتے ہیں۔ سیاست اور آج کے جمہوری نظام پر کاری ضرب لگاتے ہوئے جوگندر پال نے اس افسانے کو خلق کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہانی کا آغاز ہوتا ہے وہ سیالکوٹ سے ہوتا ہے، اور سیالکوٹ کے بعد وہ کہانی چلی جاتی ہے کینیا۔ جو کردار ہے، مطلب یہ فنکار ہے خود اپنے آپ کے بارے میں ان کو لے سکتے ہیں۔ اگر جو فنکار جوگندر پال ہے پہلے سیالکوٹ میں تھے، پھر ہندوستان آئے، یہاں سے پھر کینیا گئے، کینیا سے پھر واپس آئے، تو انہوں نے اس میں تخیل کی آمیزش کی ہے اور اس سے ایک کہانی کو اچھا بنا دیا ہے۔ تو جوگندر پال کا نام افسانہ نگاری کے حوالے سے، ناولٹ نگاری کے حوالے سے، ناول نگاری کے حوالے سے، تنقید کے حوالے سے، اور سب سے اہم بات افسانچہ نگاری کے حوالے سے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ آپ کا آج لاسٹ ویڈیو ہے یہ، اس کے بعد ہم لوگ دوسرے پیپر کی طرف آئیں گے، AEC کی طرف۔ پھر کل ملاقات ہوگی کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔